دوستو، بدر کی جنگ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور کفار قریش کے بیچ ہوئی تھی جب ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی مسلمانوں نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پر کیوں؟ اس لیے کہ اس قافلے میں وہ سامان موجود تھا جو مسلمانوں سے مدینہ ہجرت کے وقت زبردستی چھین لیا گیا تھا۔ اس لیے مسلمان کسی سے کچھ چھین نہیں رہے تھے بلکہ اپنا سامان واپس لے رہے تھے۔ جب ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ایک بندے کو تیزی سے مکہ کی طرف بھیجا۔ جیسے ہی وہ بندہ مکہ پہنچا تو کفار قریش نے فوراً مجلس شورا بلائی اور ابو سفیان کی مدد کے لیے فوج تیار کرنے لگا۔ ایک دن اور ایک رات کی کوشش کے بعد 1000 کفار کی فوج تیار ہو گئی اور فوج کا کمانڈر ابو جہل کو بنایا گیا۔ اس فوج میں 100 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ کفار کی فوج بڑی شان سے مسلمانوں سے جنگ کی نیت سے نکلی۔ جب کفار 150 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک مکہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ اس فوج کا مقصد ابو سفیان کی حمایت کرنا تھا۔ اس لیے لوگوں نے واپس جانے کے لیے رائے دی، لیکن ابو جہل بولا اب ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی جائیں گے۔ بدر ایک کنویں کا نام تھا جس کے نزدیک ایک گاؤں آباد تھا اور اس گاؤں کا نام بھی بدر تھا۔ اب مسلمانوں کا لشکر بھی شان سے چلا آ رہا تھا۔ سب سے آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی پرچم تھامے ہوئے تھے اور یہ پرچم بڑی شان سے لہرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی اور مسلمانوں کو کہا تم سب کو جیت مبارک ہو۔ اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ کفار ہار کر بھاگیں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری تب سنائی تھی جب ابھی جنگ کا آغاز بھی نہ ہوا تھا، کیونکہ مسلمان اس لڑائی میں بہت زیادہ کمزور تھے۔ کافروں کی تعداد کے 1/3 تھے اور ہتھیاروں کے لحاظ سے 1% بھی نہ تھے۔ حال یہ تھا کہ اسلامی لشکر کے مجاہدوں کے پاس ہتھیار بھی موجود نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیت کی خوشخبری دینا بالکل حیران کرنے والی بات تھی۔ پھر جنگ کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آ کر صفیں درست کرائیں اور صفیں درست ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں لڑائی میں پہل نہ کرنا۔ پھر دونوں فوج آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کفار کی فوج کے 3 بندے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، جن میں عتبہ، شیبہ اور تیسرا ولید تھا۔ تینوں بہت بہادر اور جوشیلے لڑاکے تھے۔ ان تینوں نے آواز لگائی ہے کوئی مقابلے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پھر دونوں طرف سے لوگوں نے تلواریں نکال لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں تھے اور ولید نے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کا وار ڈھال پر روک کر اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور حملہ کیا۔ اللہ کے شیر کا یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ ایسے ہی وہ تینوں مر گئے، لیکن حضرت عبیدہ زخمی ہوئے۔ پھر دونوں لشکروں کا آپس میں ٹکراو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کر رہے تھے۔ لڑائی میں مسلمان کافروں کو جہنم واصل کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مجاہد اپنے دین اور شہادت کے رتبے حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ تبھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل آ گیا اور آپ نے ابو جہل کی پنڈلی پر وار کر کے اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور ادھر ابو جہل خون میں سنا پڑا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس کا خاتمہ کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ کفار مسلمانوں کے جذبے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ دوستو، یہ تھی بدر کی جنگ کی پوری سٹوری جو میں نے آپ کو شارٹ فارم میں بتائی۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اس ویڈیو میں نے مسلمانوں کی تعداد نہیں بتائی ہے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر کسے بنایا گیا تھا۔